نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم للزكاة فاعلون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وآتوا حقه يوم حصاده. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمارت اس کے کھڑا ہونے میں اور قائم ہونے میں عمارت کے ستون بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اگر ستون قائم رہیں تو عمارت قائم رہتی ہے، اور اگر ستون گر جائیں تو عمارت گر جاتی ہے. اسی طرح اسلام کی عمارت کے 5 ستون ہیں. پہلا ستون کلمہ طیبہ، یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان. دوسرا ستون نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا رمضان کے روزے، اور 5واں ستون اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ. یہ 5 اسلام کے ستون ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تو دوستو، جس طرح عمارت کے لیے ستون ضروری ہیں، اسی طرح کسی بھی آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان 5 چیزوں پر وہ عمل کرے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان پر یقین رکھے. کلمہ طیبہ پہلی بنیاد ہے. نماز کی فرضیت کا عقیدہ ہونا کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہ اللہ نے ہم پر زکوٰۃ لازم کی ہے. ایک ہوتا ہے ایک کام نہ کرنا اور ہے، انکار کرنا اور ہے. آج آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے بہت زیادہ افراد بے نماز ہیں. لہذا نماز نہ پڑھنا یہ کفر نہیں ہے. وہ بندہ بے ایمان نہیں ہوتا نماز نہ پڑھنے سے. اگر یہ ایمان ہو کہ نماز ہے فرض، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نہیں پڑھتے، اور یہ عموماً ہماری حالت ہے، تو بندہ بے ایمان تو نہیں ہوتا لیکن اللہ کا نافرمان ہوتا ہے.
اور اگر ایک بندہ کہہ دے جی نماز ہے کیا، تو نماز کا مذاق اڑائے، انکار کرے، پھر وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اسی طرح تیسرا اسلام کا رکن ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہم پر لازم ہے، اللہ نے ہم پر زکوٰۃ لازم کی ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، ستون ہے۔ اس کا انکار کرے گا تو کفر ہو جائے گا، انکار اگر نہیں کرتا، مانتا ہے کہ زکوٰۃ لازم ہے، دیتا نہیں، گناہگار ہوگا، نافرمان ہوگا۔ اسی طرح سارا۔ تو آج بطور خاص ہم زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان رجب کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح نقدی، سونا، چاندی، مال و دولت میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جو فصلیں ہوتی ہیں ان میں اللہ نے عشر یا نصف عشر واجب کیا ہے۔ اور آج کل چونکہ فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے، اس مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا موضوع فرضیت زکوٰۃ، وجوب عشر اور اس کے مسائل یہ ہوں گے۔ دوستان ذی قدر، کلمہ طیبہ کے بعد نماز اور زکوٰۃ دو اہم رکن ہیں جن کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ذکر فرمایا۔ علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 82 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ کیا ہے۔ نماز کا ویسے تو ذکر قرآن میں زیادہ ہے، لیکن اللہ کریم نے قرآن کریم میں 82 مقامات پر نماز یعنی صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ملا کر کیا۔ اس سے اہمیت واضح ہے کہ زکوٰۃ دینا کس قدر اللہ کی نظر میں ضروری ہے کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے قرآن میں 82 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر صرف نماز کے ساتھ کیا، علیحدہ صرف زکوٰۃ کا ذکر اس سے علاوہ ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم کر لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کتنی لازمی چیز ہے۔ تو دوستان ذی قدر، آج چونکہ ہماری مسلمانی برائے نام رہ گئی، پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر، کلمہ نصیب ہو گیا، مسلمان ہیں، نہ اسلام کی قدر ہے، نہ اسلام کا علم ہے، نہ اسلام پر ہم عمل کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ انتہائی اسلام میں ضروری ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چند قبائل کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ مدینہ میں جمع نہیں کریں گے۔ زکوٰۃ کا پہلے سمجھ لیں، حکم یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ پھر سال گزرنے کے بعد اپنی ضروریات میں انسان کا رہائشی مکان، سواری جو جس کی ضرورت ہے، جس کی سائیکل ضرورت ہے اس کی سائیکل ضرورت ہے، جس کی موٹر سائیکل ضرورت ہے اس کی وہ ہے، جس کی ضرورت گھوڑا، خچر، گدھا یہ ہیں اس کے لیے وہ سواری ہے، جس کی ضرورت کار ہے اس کے لیے ضرورت کی چیز کار ہے۔ جو ضروری چیزیں ہیں، رہائش، خوراک، سواری اور یہ ضروری جو معاملات ہیں، ان کے بعد جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، آج کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 50,000 کے لگ بھگ بنتی ہے، تو جس آدمی کے پاس اتنی رقم زائد ہے ضروریات سے، سال گزرنے کے بعد اس آدمی پر واجب ہے کہ وہ 40واں حصہ 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 250 روپے، 25 روپے اور اسی طرح 40واں حصہ 1000 میں سے 250، تو یہ نہیں اس طرح لاکھ میں سے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کس قدر کم ریشو ہے۔ 100 میں سے اللہ تعالیٰ نے 2.5 روپے لازم کیا، 1000 میں 25 روپے، اسی طرح آگے چلتے جائیں تو بالکل سال کے بعد کتنی کم ریشو رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم
اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ مشکل سال کے بعد 100 میں سے 40واں حصہ اللہ کے نام پر دو، اور دینا اسے ہے جس نے سب کچھ دیا۔ اگر ہم غور کریں، یہ بات میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، اگر ہم غور کریں جب دنیا میں آئے دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ آج جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے فرمایا پہلے اپنی ضروریات پوری کرو۔ اگر ضروریات سے زائد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نہیں بچتی تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اپنی ضروریات چلاؤ، اپنے مصارف زندگی اپنا گزارا چلاؤ، کوئی لازم۔ ہاں اگر بچت ہے تو جس رب نے دیا اور سال بھر استعمال کیا، اس رب کے نام پر 40واں حصہ دو۔ اور اسی طرح جو جانور رکھے جاتے ہیں، ہمارے علاقے میں عموماً جانور بھینسیں، گائے وغیرہ رکھی جاتی ہے یا بکریاں، تو ان میں ہمارے علاقے میں عموماً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو ضروری ہے کہ وہ جانور ایک خاص مقدار کو پہنچے۔ مثلاً بکریاں ہیں تو صرف 2-4 بکریوں سے زکوٰۃ لازم نہیں آتی، 40 بکریاں ہوں اور وہ بھی سارا سال باہر چرے، انہیں قیمت کے ساتھ کوئی چارہ نہ ڈالا جائے، پھر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ ہاں اگر سال کا اکثر حصہ چلتی ہیں پھر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح بھینس، گائے، چونکہ ہمارے علاقے میں ہم لوگ انہیں چارہ خرید کر ڈالتے ہیں، یا ہم باہر نہیں انہیں چراتے نہیں بلکہ خود کاشت کر کے وہ چارہ ڈالتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عموماً ہمارے علاقے میں ہاں جن علاقوں میں بڑے بڑے ریوڑ ہیں اونٹوں کے، یا جنہوں نے فارمز بنا رکھے، لیکن ان کے فارم میں بھی پھر یہ مسئلہ آئے گا کہ ان کے فارم میں جو گائے ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چرتی نہیں ہیں، زیادہ چرتی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ ہاں ان کا جو دودھ بیچے گا اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ آٹومیٹکلی باقی کرنسی کے ساتھ شامل ہوتی چلی جائے گی اور وہاں زکوٰۃ ادا ہوتی چلی جائے گی۔ تو دیکھیں اللہ نے ہر سطح پر کتنی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی کہ بندے کی ضروریات کا خیال رکھا، مجبوریوں کا خیال رکھا، اور اس کے بعد فصل اگر ایسی ہے کہ آپ نے بیج ڈال دیا، پانی آپ اسے کوئی نہیں دیتے تو وہ بارانی ہے، صرف بارش کے پانی سے فصل تیار ہوتی ہے، تو اس میں سے جب ہو تو فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل کاٹو اللہ کا حق ادا کرو۔ کتنا حق ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین میں سے غلہ نکلے اس میں سے 10واں حصہ اللہ کا حق ادا کرو۔ اگر 100 بوریاں گندم بارانی زمین سے نکلتی ہے تو 10 بوریاں اللہ کا حق ہے۔ اس میں ایک ضروری بات یہ ہے، کھاد زمین میں ہل چلوانا یا باقی چیزیں وہ نہیں کاٹی جائیں گی، بلکہ جتنی ڈھیری بنے گی جو ٹوٹل فصل ہوگی اس میں سے اخراجات منہا کیے بغیر 10واں حصہ فصل کا اللہ کے نام پر دینا واجب ہے۔ اور اگر آپ کسی ٹیوب ویل والے سے پانی خرید کر دیتے ہیں، گورنمنٹ سے آپ نہر کا پانی لیتے ہیں اور گورنمنٹ کو مالیہ دیتے ہیں، تو اب پانی قیمتاً ہو گیا۔ جب پانی قیمتاً ہو گیا تو اسلام نے ادھر رعایت کر دی، فرمایا 100 میں سے 20واں حصہ 5 بوریاں، اگر 100 بوریاں ہیں 5 بوریاں اللہ کا حق ہے، اوپر والی جو 5 ہیں وہ پانی کی وجہ سے اللہ نے معاف فرما دی۔ تو چونکہ پانی کے بغیر فصل نہیں ہوتی، گویا پانی فصل کا جز ہے، جب وہ تمہیں ضرورت کے لیے دینا پڑا تو اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ یہ ہے موٹا موٹا زکوٰۃ اور عشر کا، جو ہماری رقم بینک میں ہوتی ہے، جس دن زکوٰۃ کا حساب کرنا ہوتا ہے، جتنی اماؤنٹ آپ کی ملکیت میں ہے وہ سب شامل کرنا ہوتی ہے۔ بینک میں ہے، ایون کہ اس دن جو جیب میں ہے وہ بھی شامل کرنے، سب ٹوٹل لگائیں، جو بینک میں ہے وہ بھی لکھ لیں، جو کسی سے قرض لینا ہے وہ بھی لکھ لیں، جو کاروبار کے لیے لگا رکھیں ان کا بھی اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح اگر پلاٹ کاروبار کے لیے خریدا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اگر پلاٹ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے خریدا ہے کہ مکان کو آپ وسیع کرنا چاہتے ہیں، یا بچہ جوان ہو گیا ہے اس کے لیے پلاٹ خریدا
کے مکان بنا کر بیٹے کو علیحدہ کر دیں گے، یہ ضروریات میں شامل آئے۔ پلاٹ پر یا زمین پر یا کاروباری جتنے بھی اگر کاروبار ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں، وہ ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں، تو ٹرانسپورٹ کی جو اصل مالیت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثلا بس ہے، ہائی ایس ہے، ہائی لیکس ہے، یا کوئی بھی گاڑی ہے، چونکہ وہ کمائی کا ذریعہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں ان کی جو انکم ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ دکان میں جتنا مال، ایک تاجر ہے اس نے دکان بنا رکھی ہے، دکان میں جتنا مال ہے اس سب کی قیمت لگائی جائے گی۔ اور اگر اس نے کوئی قرض دینا ہے، مثلا ایسا ہوتا ہے کہ بعض پارٹیز بڑی بڑی جو فرمیں ہوتی ہیں ان سے اکٹھا ادھار خرید کر لاتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ ادائیگی کرتے رہتے ہیں، تو جتنا قرض دینا ہے پہلے ساری جتنی چیز اپنی دکان میں یا کاروبار کے مراکز پر موجود ہے اس کا اسٹیمیٹ لگائیں، جتنا قرض ہے وہ منہا کر دیں، باقی آپ کا ہے اس کو آپ شامل کر لیں۔ اسی طرح تو آخر میں تمام کا 40واں حصہ دینا واجب ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر یہ نظام ہر بندہ اللہ سے ڈر کر اپنی ذات پر نافذ کر لے، کیا معاشرے میں کوئی غریب آدمی رہ جائے؟ یہ زکوٰۃ کے نظام کی برکات ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ دیں، سال کے بعد دینی ہے بھی 40واں حصہ، فصل میں سے 10واں یا 20واں حصہ اگر ہم لوگ ادا کریں، یقین جانیں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا نظام نافذ کرو لفتحنا علیہم ابواب السماء، ہم آسمان کے دروازے رزق کے لیے تمہارے اوپر کھول دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصر فتح کیا تو یہ تاریخ میں بات موجود ہے، آپ کے فتح کرنے سے قبل مصر کا کچھ علاقہ بہت زیادہ زرخیز تھا اور کچھ علاقہ بنجر تھا، لیکن جو ہی حضرت عمر بن عاص نے مصر فتح کیا اور وہاں حضرت عمر کا نظام حکومت جاری کر دیا گیا، سارے ٹیکس بند کر دیے گئے، صرف زکوٰۃ اور عشر کا مطالبہ رہا۔ اللہ کی برکت یہ ہوئی کہ بنجر علاقے بھی فصلیں دینا شروع ہوئے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے یاد رکھو تم وعدہ پورا کرو نہ کرو، ہم وعدہ خلاف ورزی ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہمارے حکمران 70 سال ہو گئے ملک بنے ہوئے، زکوٰۃ نافذ نہیں کرتے، بہت بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارے یہ لوگ، اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتے۔ آج پارلیمنٹ میں گزشتہ حکومت میں زرداری صاحب کے پاس غالب اکثریت تھی پارلیمنٹ کی، آج میاں صاحب کے پاس ہے، جو چاہتے ہیں اندھا قانون پاس کر لیتے ہیں، ایم این ایز کی تنخواہیں، ان کے الاؤنسز، جو اپنی عیش و عشرت کا جو بل ہوتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کی شریعت کا بل پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن ان سے، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے۔ اگر یہ کرتے اور اگر مگر کرتے رہتے، یہ کریں یہ کریں یہ ہوگا۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بنو امیہ سے خلیفہ بنائے گئے، آپ بڑے نیک فطرت انسان تھے، آپ نے فرمایا میں امامت کے قابل نہیں، مجھے امام نہ بناؤ، مجھے خلیفہ نہ بناؤ۔ لوگوں نے زبردستی کہا کہ انتخاب ایک بہت بڑے عالم دین نے، بادشاہ وقت نے انہیں بلایا کہ میرا آخری وقت ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اعمال کوئی اچھے نہیں، ڈر رہا ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دو شاید کچھ معاملہ ریلیکس ہو جائے، چھوٹ ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا میری بات مان، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ کیا انہوں نے کہا ان ظالم شہزادوں کو حکمران نہ بناؤ، عمر بن عبدالعزیز کو ولی عہد بنا دو، انہیں نائب بنا دو، اللہ تیرے لیے آسانی کرے۔ انہیں پتا تھا عمر بن عبدالعزیز جوانی میں اتنا زیادہ شاہانہ لباس پہنتے تھے، جن کے لباس کی چمک سے آنکھیں چوندیا جاتی، اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ مدینہ کی جس گلی سے گزرتے خوشبو بڑی دیر تک اس گلی سے۔ شہزادے تھے، ابتدائی زندگی شہزادگی میں گزری، لیکن ایک اللہ کے نیک بندے بلکہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک کی شاگردی ملی،
وہی عمر بن عبدالعزیز بدل گیا، اور جب بدلا امیر المومنین بنائے گئے تو آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو سب سے پہلے میں اللہ کا نظام اپنی ذات پر نافذ کرتا ہوں، اور میں آج کے بعد کوئی شہزادگی والی میں عیش نہیں کروں گا، کوئی معاملات زندگی نہیں کروں گا، جو وظیفہ میرا مقرر کیا گیا میں اس کے اندر اپنا گزارا کروں گا۔ آپ کی بیوی شہزادی تھی، بادشاہ وقت کی بیٹی تھی، اسے بلا کر فرمایا، ان کا نام تھا فاطمہ، فرمایا فاطمہ دو باتیں، جو تیرے باپ نے تجھے زیور سے لاد دیا ہے یہ سب عوام کا خون چوس کر اس نے کیا، اگر میرے نکاح میں رہنا ہے سارا زیور بیت المال میں جمع کروا دو، اور اگر زیور رکھنا ہے تو مجھے کہہ دو، میں تمہیں طلاق دے کر اپنی ازدواجی زندگی سے جدا کروں، میں عدل کا آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی بھی نیک فطرت تھی، اس نے کہا امیر المومنین مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے عمر بن عبدالعزیز چاہیے، سارا سونا بیت المال میں جمع کر، سب شہزادوں کو بلا کر فرمایا میں نے معاملہ کلیئر کر دیا، اتنے دن ہیں جتنی زمینیں غصب کی ہیں عوام کا حق مارا ہے واپس کرو، ورنہ اتنے دن کے بعد قانون حرکت میں آئے۔ یہ معاملہ کی عوام کو خطاب میں فرمایا سب ظالمانہ ٹیکس میں آج سے بند کرتا ہوں، کوئی تم سے ظالمانہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا، صرف زکوٰۃ اور عشر لیا جائے گا، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، تم بھی اللہ سے ڈرو اور اللہ کا یہ نظام قبول کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا حکومت کا ایریا تقریباً 48 لاکھ مربع میل کے قریب تھا، ہمارے 6 پاکستان اس کے پیٹ میں آتے ہیں، اتنا بڑا ایریا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اللہ کا نظام نافذ کر دیا، حضرت عمر کے دور کی یاد تازہ کر دی، عمر ثانی بن کر امت کے لیے آیا۔ دوستوں صرف 3 سال گزرے، 3 سال کے بعد لاکھوں مربع میل میں سے رپورٹ آئی، امیر المؤمنین مبارک ہو، اس لاکھوں مربع میل میں کوئی غریب زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں رہا، بیت المال بھر گیا ہے، غربا زکوٰۃ نہیں لیتے، کہتے ہیں ہم خود زکوٰۃ دیں گے۔ اگر لاکھوں مربع میل میں یہ نظام صرف 3 سال میں برکتیں ظاہر کر سکتا ہے تو آج چلو چھوڑیں حکومت کو، آپ اور میں گھر کے سربراہ ہیں، آئیے اپنے گھر میں یہ نظام رائج کریں، زکوٰۃ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اے لوگو، ایک مقام پر فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا مشرکین، نماز قائم کیا کرو مشرک نہ بنو۔ یہ انداز قرآن کا آنکھوں کے سامنے رکھیں، نماز قائم کیا کرو مشرک نہ بنو۔ دوسرے مقام پر فرمایا زکوٰۃ ادا کیا کرو مشرک۔ ملا کر ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ علماء مفسرین نے فرمایا نماز نہ پڑھنا مشرکوں کا کام ہے، زکوٰۃ نہ دینا خدا کے باغیوں کا کام ہے۔ قرآن نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو مشرک نہ بنو، اللہ کے باغی نہ بنو۔ نبی کریم نے اپنی زندگی میں حکم دیا پوری اسلامی مملکت کی زکوٰۃ مدینہ میں جمع کی جائے اور پھر رسول اللہ سے غربا میں بانٹا کرتا۔ بہت تھوڑا پیریڈ ملا پریکٹیکلی مملکت کے نظام کو عملی شکل دینے میں، لیکن سرکار نے پریکٹیکل نظام بنا کر بھی دیا، چلا کر بھی دکھایا۔ سرکار کا وصال ہو گیا، چند قبائل مرتد ہو گئے، ایک قبیلہ کہنے لگا ہم 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے، اے ابو بکر اگر ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے ہم 3 نمازیں پڑھیں گے۔ بعض قبائل کہنے لگے ہم اپنی زکوٰۃ مدینہ نہیں بھیجیں گے، اپنے خاندانوں میں بانٹوں گے۔ صحابہ کرام نے مشورہ بھی دیا جو بات کرتے ہیں مان لیں، فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، مدینہ کی مملکت کو خطرہ ہے، ہر جانب فتنے، ہر جانب فتنے، کہیں انکار زکوٰۃ، کہیں انکار صلاۃ، کہیں انکار ختم نبوت، کہیں انکار مرکزیت مدینہ، کہیں کوئی فتنہ۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین
آپ کرم کریں انہیں فی الحال ریلیکس کر دیں، جب مضبوط ہو جائیں گے ہم پھر ان سے سارے معاملات کریں گے۔ حضرت صدیق نے کہا مجھے اللہ کی قسم جس اللہ نے میرے نبی پاک کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر کوئی آدمی رسول اللہ کی زندگی میں اپنے گھوڑے کے ڈنگے کو صدقہ اور زکات میں دیتا تھا، آج اگر وہ بھی نہیں دے گا میں ابو بکر سے لڑوں گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ابو بکر بھی زندہ ہو مصطفیٰ کا دین بدل جائے۔ میں اگر زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے رسول اللہ کا دین نہیں بدل سکتا۔ منکرین زکات سے صحابہ نے جنگ کی، انہیں مرتد قرار دے کر لڑائی کی، قتل کیا۔ جب لڑائی ہوئی وہ لوگ واپس آ گئے، کچھ قتل ہوئے، باقی نے کام زکات دیں گے۔ یہ بات سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا منکر زکات آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اگر کہتا ہے میں نے زکات نہیں دینی اتنا بڑا گناہ ہے، اور آج ہم لوگ یہ گناہ علل اعلان کر رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں کہ زکات ہم نہیں دیتے۔ کل اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ دوستان ذی قدر یہ اتنا ضروری ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات گزری سرکار چین سے نہیں سوئے، میں نے اس کیا صبح طبیعت ناساز تو نہیں، آج رات آپ نیند آرام سے نہیں سوئے؟ فرمایا نہیں طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ چلتے رہے آگے پیچھے بے چین جس طرح ہوتا ہے آدمی۔ فرمایا ہاں عائشہ۔ یا رسول اللہ وجہ کیا؟ اگلی بات سنیں۔ فرمایا کل کچھ زکات کا جو مال صدقے کا آیا میں نے اللہ کے راہ میں تقسیم کر دیا، 1 درہم صدقے کا رہ گیا۔ رات مجھے اس احساس نے بے چین رکھا کہیں ایسا نہ ہو صدقے کا 1 درہم میرے گھر میں اور مجھے موت آ جائے۔ یہ ہے احساس، اور اس ذات کا احساس جو معصوم ہے، جو قطعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن آج ہم کتنے مال کی زکات نہیں دیتے اور دس سے مسئلے احساس تک نہیں، اور ہم لوگ شریعت مطہرہ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور آپ امیر حمزہ کے نمازیوں کو تو یہ میری تلخ تقریریں سننا پڑتی ہیں، باہر تو کوئی نہیں سنتا، لیکن میں اپنی ڈیوٹی الحمدللہ عام جلسے میں بھی ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو آگاہ کیوں نہ کیا۔ تو جو زکات نہ دی جائے صحابہ اس سے جنگ لڑے، آج جو مسلمان زکات نہیں دیتا بہت بڑا متقی ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، پارسا ہے، عبادت گزار اپنے آپ کو شو کر رہا ہے۔ دوستو یاد رکھو اسلام کے احکام ستون ہیں، اگر ستون نہ ہو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ میرے کریمہ کا مولا نے زکات کو اسلام کا ستون قرار دیا۔ دوستان ذی قدر اور میرے کریمہ کا نے فرمایا وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال سے اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، قرآن کریم میں آیا ان الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہیں اللہ نے سونا دیا، چاندی دی، نقدی دی، پھر اس میں سے زکات ادا نہیں کرتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، فرمایا وہی سونے کے زیور، وہی چاندی کے پترے قیامت میں لائے جائیں گے، یوم یحمى علیہا، کہ وہی سارا سونا چاندی لایا جائے گا، جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر بے زکاتوں کو پیشانی پر داغ دیا جائے گا، دائیں جانب داغ دیا جائے گا، بائیں جانب داغ دیا جائے گا، پشت پر داغ دیا جائے گا، جدھر سے اہل معاشر دیکھے دیکھ جائے پہچان لے یہ ہے وہ کنجوس مکھی چوس جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے زکات ادا۔
یہ کوئی میں دوڑا نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں جو سن کر خدا کی قسم صحابہ کے اوسان خطا ہو جاتا۔ قرآن کی آیات آتی نا، یہ قرآن کی یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ چند دن بعد سرکار نے دیکھا صحابہ کمزور ہے، رنگ اڑا اڑا، اعصاب میں کمزوری ہے، انتہائی پریشانی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں بڑا کمزور اور پریشان دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے مجھ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ آقا ہم اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے، اب اس خوف میں پگھل رہے ہیں، اللہ کو کون سا جواب دیں گے؟ یہ ہے صحابہ کا احساس۔ لیکن قرآن نے بیان کیا بے زکوٰۃ آدمی کو داغا جائے گا، اور داغ کر جب درد ہوگا، کرب ہوگا، تو وہ بندہ تل ملائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے تیرا وہ خزانہ جو دنیا میں جمع کرتا رہا، یہ جی بچی کے لیے، یہ بچے کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ جب تک گھر کا سرپرست زندہ ہے اس کی سرپرستی ہے، سارے سونے چاندی نقدی تمام مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ مثلاً اگر میں ہوں تو میری ذمہ داری ہے، آپ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی بات نہیں یہ جی سونا میں نے بچی کے لیے بنا کر رکھا ہے زکوٰۃ دوں یا نہ دوں۔ بھائی یاد رکھیں جو چیز استعمال ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو برتن استعمال ہو جائے، گھر کا سامان استعمال اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن سونا چاندی استعمال ہو جائیں تب بھی زکوٰۃ ہے۔ عرض کیا گیا آقا کیوں باقی چیزیں استعمال ہو جائیں زکوٰۃ نہیں ہوتی، سونا چاندی استعمال بھی ہو؟ صحیح حدیث ہے، دو عورتیں حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے آئیں، پردے کا حکم نہیں تھا، دوسری بات یہ کہ حضور امت کے روحانی باپ ہیں۔ دونوں عورتیں آئیں، ہاتھ میں کنگن پہن رکھے، حضور سے جب مسئلہ پوچھنے لگی آپ نے فرمایا یہ مسئلہ بعد میں بتائیں گے، پہلے بتاؤ ان کنگنوں کی زکوٰۃ دی ہے جو پہنو گے؟ آج کون پوچھتا ہے؟ کوئی پیر پوچھتا ہے؟ کوئی عالم پوچھے گا؟ نہیں، دین سے بہت کم غرض، بہت کم توجہ۔ مرید سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، پیر صاحب کی ضرورت نہیں کہ پوچھ سکیں کہ سونے کی انگوٹھی کیوں پہنی، کیونکہ اگر پوچھیں گے تو شیرینی ماری جائے گی۔ لیکن آنکھوں دیکھا میرا یہ واقعہ ہے، ہمارے حضرت صاحب کی خدمت میں بڑا خوبصورت نوجوان، اور وضاحت سے پتہ چل رہا تھا بڑا انتہائی امیر آدمی ہے۔ کہنے لگا حضور میں نے بیعت ہونی ہے۔ اب نے قریب آؤ، ہاتھ آگے کیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، آپ نے فرمایا پہلے یہ اتارو پھر بیعت ہو۔ اتروائی وہیں پر، اور ساتھ فرمایا اللہ کے نبی نے امت کے مردوں پر سونا حرام کر دیا، آئندہ پہننا بھی نہیں ہے، یہی بیعت ہے۔ پھر فرمایا یہ بیعت رسم نہیں، بیعت اصل میں وعدہ ہے کہ اے اللہ کے بندے میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں خدا کی نافرمانی نہیں کروں، میں رسول اللہ کی مخالفت نہیں کروں گا، میں شریعت کے خلاف نہیں چلوں گا۔ سرکار نے ان عورتوں کو فرمایا زکوٰۃ دی ہے؟ عرض کرنے لگی اصلا ہمیں نہیں پتہ زکوٰۃ کے احکام کیا، نیا حکم آیا تھا، فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ اگر دنیا میں ادا نہیں کرو گی یہی کنگن جہنم کی آگ میں گرم کر کے تمہیں پہنائے جائیں گے۔ آج یہ بہت بڑا ایک انتہائی کشش والی چیز ہے کہ بیوی کے لیے کیا بنایا پہنایا، سب کام کرو لیکن اللہ رسول کا حق ادا کرو۔ میرے کریم آقا کا قرآن کہہ رہا ہے بے زکوٰۃ آدمی جو ہوگا اس کو اس طرح عذاب ہوگا، اور فرمایا جس کے جانور زکوٰۃ کے قابل ہیں اگر وہ جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دے گا وہ جانور بڑی قوت کے ساتھ آئیں گے، مالک کو قدموں میں روند کر چلے جائیں گے۔ جانور بھینس آدمی کے اوپر پاؤں رکھ دے کیا گزرے گی؟
لیکن موت تو آنی نہیں وہاں پر. فرمایا وہ جانور روتے چلے جائیں گے, چیخے گا یا جو بھی ہوگی ساتھ وہ یہ کہیں گے ہم تیرا وہ مال ہیں جس میں سے زکات نہیں. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا مکاشفۃ القلوب میں کہ تابعین کی ایک جماعت حضرت ابو سنان کے پاس گئی. یہ یا تابعی تھے یا صحابی تھے, بڑے نیک آدمی, انہیں ملنے گئے. جب وہاں گئے, نیک لوگ ان کے پاس لوگ جاتے ہیں ملنے زیارت کرنے, گئے فرماتے ہیں ہم وہاں پہنچے. راوی کہتے ہیں ہم پہنچے نا, حضرت ابو سنان کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے آؤ سارے چلے, ہمارے محلے میں ایک فوتگی ہو گئی ہے, تعزیت کر کے آئے. جب تعزیت کرنے کے لیے گئے تو ایک نوجوان آدمی فوت ہوا تھا, اس کا بھائی جو ہے اس سے تعزیت کی دلاسا دی, لیکن راوی کہتا ہے وہ آدمی روتا ہی جا رہا ہے. ہماری تعزیت دلاسا دینے کے باوجود چپ نہیں کرتا. ہم نے بہت سمجھایا, بالآخر وہ بتانے لگا, چونکہ ابو سنان جیسے بزرگ موجود تھے, کہنے لگا حضور میں اس بات پر نہیں روتا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا, موت تو آنی ہے. میں نے بھائی کے بارے میں ایک تکلیف دہ بات دیکھی ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے. کیا کہنے لگا بھائی کے دفن کرنے کے بعد میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں بھائی کی قبر پر موجود ہوں اور میں بھائی کی قبر پر بیٹھا ہوں. قبر میں کھول رہا ہوں, جب تھوڑی سی قبر کھولتا ہوں اندر سے آگ کی لپٹ نکلی اور میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کی گردن میں جہنم کی آگ کا ایک ہار ہے جو گلے میں ڈالے, اور میرا بھائی دل ملا رہا ہے. کہنے لگا یہ خواب اس وقت مجھے آیا جو انتہائی پاکیزہ ہے, اس لیے میں روتا ہوں. انہوں نے کہا تیرے بھائی کا شعار زندگی کیا تھا, زندگی کیسے گزارتا تھا؟ اس نے کہا میرا بھائی مالدار آدمی تھا لیکن مال میں سے زکات ادا نہیں کرتا تھا. صحابہ کے تابعین کہنے لگے جب اس نے یہ بات کی تو فوراً یہ قرآن کی آیت ہماری نظروں میں آ گئی, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال دیا پھر وہ بخل کرتے ہیں اور اس مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, عشر نہیں دیتے, اور سمجھتے ہیں کہ میں بڑا فائدے میں رہا, نہ عشر ادا کیا نہ زکوٰۃ ادا کی. فرمایا بل ہوا شر لہم, اور جسے خیر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے ان کے لیے بڑا برا ہے. سیطبقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ, اور جس مال میں وہ بخل کریں گے قیامت کے دن اسی کا ہار آگ کا بنا کر سیطبقون ما بخلوا, جس میں بخل کریں گے وہ ان کے گلے میں جہنم میں ہار ڈال کر بنا کر ڈالا جائے گا. تابعین کہتے ہیں یہ آیت ہماری آنکھوں میں اترنے لگی, لیکن حضرت سنان کو ملنے کے بعد ہم ابو ذر غفاری کے پاس آئے. ہم نے سوال کیا حضرت اللہ کہتا ہے قیامت میں گلے میں کوک ڈالا جائے گا, اور وہ تو مسلمان تھا, اس کے گلے میں اس کے بھائی نے جہنم کا توق کیوں دیکھا؟ ابھی قیامت تو آئی نہیں. حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول تھے, قرآن کی رمز صحابہ جانتے تھے. فرمایا لوگوں یہ اس لیے ہے کہ ہوگا عذاب قیامت میں, لیکن جہاں دکھا کر دوسروں کو عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے, تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تاکہ دیکھنے والے سننے والے آج سنبھل جائیں. دوستان ذکر, اللہ نے ہمیں مال دیا, رزق دیا, اس سے اللہ کا حق ادا کرنا اپنی عادت بنائیں. واللہ کبھی مال دینے سے کم نہیں, اللہ کو دینے سے کم ہوگا, کبھی کم نہیں ہوتا. دینے والے والوں سے پوچھو, دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے. زکوٰۃ کے عربی زبان میں دو معنی ہیں, ایک زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا, ایک زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھانا. جب مال میں سے زکوٰۃ دی جائے مال بدبختی نحوست بے برکتی سے پاک ہو جاتا ہے, زکوٰۃ دینے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے.
اور دوسرا معنی بڑھانا، فرمایا یمحق الربا ویربی الصدقات، اللہ کہتا ہے میں سود کو مٹایا کرتا ہوں، برباد کیا کرتا ہوں، سود لینے والا ایک نہ ایک دن برباد ہو کر رہے گا، اور یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور جو صدقات ادا، یہی عمر بن عبدالعزیز جن کی بات میں نے کی، وقت کے امیر المومنین تھے، عید پڑھانے کے لیے آئے تو بدن پر جو لباس تھا اس پر پیبند لگا ہوا، ٹاکی لگی ہوئی، اولاد کے لیے کچھ نہیں بنایا، اور جو بنو امیہ کے حاکم ظلم کر کے اپنے اولادوں کو نوازتے رہے، منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پوتے لاکھوں میں کھیلتے تھے، ان ظالم حکمرانوں کے پوتے گداگر بن کر دروازے دروازے پر بھیک مانگا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں سود کو مٹاتا ہوں، صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ اللہ ہمیں قرآن کی زبان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فریضہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیکم۔